سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ٹھیک ہے، وہ بڑی ہے کیونکہ یہ ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ حرم مکی میں ہم تھے رمضان کے مہینے میں، صف میں جب شیخ نے یہ پڑھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو صف میں ایک آدمی نوجوان یہ سن کے گر گئے، تڑپنے لگ گئے، اسے جنہ یہ اس کا اثر تھا۔ اور یہ بہت زبردست ہے کیونکہ یہ ایک جامعہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جادو کا بھی ذکر ہے، تفریح کا بھی ذکر ہے اور کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کو آپ ویسے بھی روزانہ پڑھتے رہیں تو آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میدا جو ہے نا، میدا اس کو بھی ساتھ ساتھ علاج کرتے رہنا چاہیے کہ یہ گرانی نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، اس کے گرانی نہ ہو، میدے کے اندر بوجھ نہ آئے، یعنی تب بعض کا جو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ تبخیر ہو جاتی، گیس پیدا ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، قبض کا رہنا، ہوا پیدا ہونا، ٹھیک ہے، یہ ہوا وغیرہ بھی سب کو چڑھتی ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اور شرعی علاج وہ تلبینہ ہے۔ تلبینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوں کے آٹے کو استعمال کرتے تھے، اس کا دلیا، جوں کا آٹا جو دلیا بنا کے اس کو بھون کے پھر جیسے حلوہ سا بنا کے پانی ڈال کے وہ کافی پتلا سا جو ہوتا ہے پکا کے اسے پہلے بھونا اسے اور براؤن کلر ہو جائے اسے بھون کے تو پھر اسے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں شہد ڈالیں، بہترین طریقہ کیا ہے؟ شہد، اور کھانے سے پہلے بندہ دم کر لے زیادہ۔ یہ چیز جو ہے نا ناشتے میں، یہ دیکھیں کہ اس کے میدے کا پرابلم نہیں ہوگا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی مرض ہو پہلے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اندر پرابلم نہ ہو پہلے، اس کے بعد پھر آپ ہمیں ڈاکٹر کو دکھایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، تو آپ اسے تلبینہ زبردست چیز ہے، میدا وغیرہ یہ طاقت۔ پھر آگے تقویت کے لیے اس میں جو چیز مغزیات ڈالتے ہیں، لیکن یہ ایسا مریض جو ہے اس کے لیے تو نہیں اور تفکیر پیدا کرے، تو یہ تلبینہ جو ہے جوں کا دلیا جسے کہتے ہیں نا، جوں کا دلیا جو اردو میں کیا کہیں گے، جوں کا دلیا، یہ اس مریض کو دینا چاہیے، لیکن ساتھ دام بھی کا، ٹھیک ہے، یہ اور یہ آیت نمبر 102 آیت الکرسی اور تینوں کو آج ہم پڑھیں گے سحر ہواتف۔ سحر ہواتف، چیخو پکار، بعض ہوتے ہیں بندے آوازیں سنتے ہیں بندے رونے لگ جاتے ہیں، عورتیں، جس کو بھی اثر ہو جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز، اور میں نے جتنا بھی پڑھا ہے عربوں کا بھی یہ کہتے یہ منتشر ہے، یہ زیادہ ہو رہا، یہ مرض زیادہ ہو رہا۔ اس کی علامات کیا؟ سحر ہواتف، سحر ہواتف کسے کہتے ہیں؟ ہواتف تو ویسے کہتے ہیں موبائل کے یا آواز، موبائل آواز، پہلے ہاتف ہی کہتے ہیں، کم رقم ہاتف، فون کر، یعنی یہ آوازیں آتی کان کے اندر، فون آتا، آواز آتی، سحر ہواتف یعنی چیخو پکار، چیخو چیخو پکار۔ اس کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے خواب سے، اس لیے اس چیز کو یہ جب خواب کثرت سے آنا شروع ہو جائے تو خیال کریں، خوفناک خواب، خواب دیکھنا، ٹھیک ہے، یہ جو ڈرانے کیا ہے؟ خواب دیکھنا، ٹھیک ہے،
خواب میں اسے یوں لگے جیسے اسے کوئی پکار رہا. خواب میں اسے یوں لگے جیسے اسے کوئی پکار رہا ہے یعنی بلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نظر آ رہا ہے باقی بھائی؟ اچھا. حالت بیداری میں کچھ آوازیں سنائی دیں اور کوئی شخص نظر نہ آئے. جاگنے کی حالت, جب بندہ جاگے نا اسے آوازیں سنائی دے, وہ دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے, دیکھتا ہے جب آوازیں تو مجھے آ رہی, اصل کون ہے ٹھیک ہے, کون ہے کوئی پتہ نہیں چلتا, اصل آوازیں اسے آ رہی. اور کیا ہے حالت بیداری میں حالت بیداری میں کچھ آوازیں سنائی دیں. کچھ آوازیں سنائی دیں. اور کوئی شخص نظر نہ آئے. کوئی شخص نظر نہ آئے. تینوں کے نام کو جب بھی ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں ایک دوست اس سے بات ہوئی, پاکستان کے وہ ماہر ہیں اچھے شیخ عثمان یزمانی, انہوں نے مجھے کہا, وہ بتانے لگے, میں نے کہا اس کا دورہ شروع, تو وہ اس کے کافی ماہر ہیں ماشاءاللہ, اور ایم فی اے بھی کرنے لگے. تو وہ کہہ رہے تھے لازمی علامات پوچھنی چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں جو آج پاس ایسے دیکھ بھائی تجھے جادو ہو گیا, بھائی علامات پوچھنا ٹھیک, فٹافٹ جلدی نہیں کرنی چاہیے. کیا کیا ہے تجھے, کیا کیا مسئلہ نہیں, وہ نہیں زیادہ زیادہ, پھر سوال کرو, اس کے بعد جا کے یعنی پوچھو کہ یہ ہوتا ہے تجھے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہے. لیکن بار بار جب آپ کے پاس مریض آئیں گے یہ چیزیں آپ کو حفظ ہو جائیں, اور تجربہ بہت بڑی چیز. کثرت وساوس, یہ سب آپ بس سے بہت زیادہ آنا, ٹھیک ہے, بس سے بہت آنا, کثرت وساوس. وساوس جزاکم اللہ, یہ واو ہے کثرت وساوس کی کثرت, ٹھیک, وسوسوں کی کثرت. اور نمبر 5, اپنے دوست احباب کے بارے میں زیادہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا. اپنے دوستوں احباب کے بارے میں شکوک و شبہات میں
شبہات میں مبتلا ہونا، مبتلا ہونا، ٹھیک ہے. اور 6 یہ بہت مہم ہے، خواب میں اسے یوں لگے کہ وہ بلندی سے گر رہا، جیسے وہ بلندی سے گر رہا ہے، ٹھیک ہے. خواب کے اوپر آ کے میں نہیں خواب میں ادھر کیا ہے؟ خواب میں اسے جو خواب میں اسے یوں لگے، ٹھیک ہے، کیسے اسے کوئی اچھا. خواب میں 7واں، خواب میں ایسے حیوانات نظر آئے جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خواب میں ایسے حیوانات نظر آئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیچھے پیچھے وصفے کی جمع ہے، ہاں، کثرت وساوس. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ لوگوں کے جو ماہرین ہیں نا، ان کا یہ نچوڑ ہے. اور جس کتاب سے میں پڑھا رہا ہوں، اس سے لوگوں نے بڑے بڑے سعودی علماء کو میں نے یہ دیکھا جو کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس سے لیا. وہ کیا کہتے ہیں دوسرے، تو اسی کتاب کو انہوں نے بنیاد بنایا. اس آدمی کا بڑا تجربہ، بہت زیادہ. اچھا، مریض بار بار آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا سب میں مشترکہ چیز کیا ہے. یہ ڈاکٹر کثرت وساوس، بہت زیادہ وسوسے. شروع کریں آگے. یہ ساری علامات ساری ہوں یا ایک دو بھی کافی ہیں؟ نہیں، مطلب تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامات کوئی بھی کوئی بھی علامت، کوئی بھی علامت، ٹھیک ہے. ساری ہوں تو تیری ہوں. ہاں نہیں کوئی بھی، کیونکہ اکثر اس میں سے ہر کسی کے اندر ہے. اچھا، اب خواب ہے، خوفناک خواب ہے. دیکھیں گے یہ خوفناک خواب کی کثرت ہے. کبھی کبھی تو ہر کوئی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آئی ہے، لیکن ایک تسلسل یومیاً روزانہ کی بنیاد پر آنا شروع ہو. یہ اس کا مطلب کہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دشمن دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. یہ شروع ایک ہی قسم کے خواب بار بار آنا، یہ علامت ہے کہ اس کے اوپر چکر شروع ہو گیا. جب یہ ہے تو فوراً جب کوئی بچہ گھر والے کو بات کرے نا تو پھر کان دھرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. یہ کثرت سے تو نہیں ہونا شروع ہو گیا بار بار، یہ مجھے شروع ہو گیا. تو جو اللہ خاصی دائرہ ہے اللہ نے بندے کے گرد بنایا، وہ اس کے قریب پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ علاج کریں بہت آسانی سے، باہر شکست دے دیں. جیسے ہوتا ہے نا قلعہ ہے، قلعے کے اوپر سے شکست دیں تو دشمن کو آسان ہے.
दरवाजा तोड़ के जब अंदर आता है फिर खौफनाक लड़ाई में ऐसे ही है। ठीक है, फिर टाइम ज्यादा लगेगा मरीज पर। जब उस पर असर हो गया और वो शुरू हो गए तो फिर ज्यादा। ये इब्तदा इसकी है खौफनाक ख्वाब देख। और इसका इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम सोने के वक्त सेफ्टी क्या करनी है, फास्टिंग, कौन सी दुआएं पढ़नी है जिससे सेफ्टी हो इंशाअल्लाह, ठीक है। क्योंकि वहाँ वो जो है माँ अच्छा खौफनाक ख्वाब दे, ख्वाब में उसे यूं लगे जैसे उसे कोई पुकार रहा है। ये तसल्सल से आया, कभी कभी का कोई मसला नहीं, तसल्सल है। हालत बेदारी में कुछ आवाजें सुनाई दें और कोई शक देखें। जब ये ज्यादा शुरू हो जाएगा फिर ये तीसरे नंबर पर आएगा माँ जागने की हालत। शिक्षा लफ्ज़ तसलसल यानी कभी कभी, हाँ ये नहीं तसलसल वो यानी कसरत से शुरू हो जाएगा, तो ज्यादा होता है। बगैर रुकावट के लगातार लगातार वो मुसलसल मुसलसल कहते लगातार। हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह जाएगा लगातार, लगातार शुरू हो जाए, ठीक है ना, लगातार वो शुरू हो, ठीक है। हालत बेदारी में कुछ आवाजें सुनाई, फिर ये जो ना ये ख्वाबों से शुरू होता है। ये माँ उन्होंने ख्वाबों में इशारे में थे तो उसे यूं लगे जैसे फिर हालत बेदारी में कुछ आवाजें सुनाई दी और कोई शख्स नजर आए, वो देखता है इधर देखता है इधर। ये मरला बड़ा खतरनाक होता, बंदा घबराना शुरू हो जाता और आवाजें पहचानी नहीं जाती। बात गरीब अजीबो गरीब सी आवाज, अजीबो गरीब सी आवाज, और कभी घंटी की शक्ल में, हाँ फिर आवाज की शक्ल में, किसी जानवर की शक्ल में है नहीं है, बंदा ऐसे देखता है ये देखता है, ठीक है ऐसे। ये फिर चीज जो है ना उसे जब आवाजें आनी शुरू हो जाएगी बंदा वस्फे में शुरू हो जाए, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मैं कहीं मर तो नहीं जाना, ये मैं क्या है, ये शुरू हो जाए। फिर उसे ये बंदा कमजोर, दिमागी तौर पर फिर बंदा कमजोर होने, ठीक है ना। जब ये मरला होगा ना कसरत से, फिर ये उससे अगला मरला क्या होगा, अपने दोस्त अहबाब के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला होना। शादी नहीं हुई, बहन भाई सारे की ये सारे मेरे दुश्मन, ये मेरे ऐसे करते हैं, ठीक है, कोई मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। और शादी है, बीवी बच्चे, बीवी है, यानी अगर बीवी पर हुआ तो खामद पर शक करेगी कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, इसका बाहर चक्कर चल रहा है, ये दूसरी शादी करना चाहता है, ये कर रहा है, ये ठीक है। एतमाद खराब हो जाता है घर।